وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ برادران محترم و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں یہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، آپ اپنے آپ کو روکیے، آپ اپنے آپ کو صبر دیجیے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا، علم حاصل کرنے کی اتنی طلب تھی کہ پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان کے درمیان بیٹھا کیجیے، ان کو اپنی گفتگو، اپنی نصیحتیں، اپنے اقوال ان کو سنایا کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صبح و شام اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت وہ مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو یاد کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں آ کر بیٹھوں۔ تو یہ صحابہ کرام کی کتنی خوش نصیبی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رونق افروز ہوا کرتے تھے، ان کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، ان کو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی خوش نصیبی تھی۔ اور صحابہ کرام کی یہ مجالسیں، ان مجلسوں کی مثال اپنے آپ میں ہے کہ یہ مجالسیں نہ زمین میں پیدا ہوئی نہ آسمان میں پیدا ہوئی، اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کی یہ مجلسیں بڑی پسند تھی، صحابہ کرام سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چاروں یار بھی وہاں پر موجود ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، وہ چاروں یار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے دنیا کی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ غور کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے، آپ نے فرمایا من دنیاکم، تمہاری اس دنیا سے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس دنیا سے کتنا کٹا ہوا تھا۔ یہ دل لگانے کی چیز نہیں، یہ دنیا لگانے کی چیز نہیں ہے کہ اس سے دل لگایا جائے۔ جو دنیا سے دل لگائے گا تو وہ آخرت کو کھو بیٹھے گا۔ دنیا تو یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ جو انسان یہ بات سمجھ کر کہ دنیا فنا ہو جائے گی اور میں تو ایک وقت کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اللہ کی آزمائش، اللہ میری آزمائش کے لیے اللہ نے یہاں پر مجھے بھیجا ہے، میں امتحان دے رہا ہوں، یہ باتیں سمجھ کر جو اس دنیا کو یہ سمجھے کہ یہ فنا ہونے والی ہے اور میں صرف یہاں پر ایک زندگی تھوڑے وقت کے لیے یہاں پر بسر کر رہا ہوں، ہمیشہ ہمیش کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا میں کامیاب ہے۔ اور اگر دنیا سے دل لگا کر بیٹھ گئے تو صرف اور صرف دنیا کے ہو کر رہ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے کتنا کٹا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔
تو اب ہمارے بعض مومن بھائیوں کے جو اشکالات ہوتے ہیں وہ اشکالات بھی ختم ہو گئے. ناشکری کے الفاظ زبانوں سے نکل جاتے ہیں بعض مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اتنی مصیبتیں، اتنی آزمائشیں، اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے جو دنیا ہے وہ قید خانہ ہے. اب دنیا ہی کے اعتبار سے قید خانے کو تصور کر لیا جائے. قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ قید خانے میں من مرضی تو نہیں ہوتی، انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوا کرتی، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور وہ دنیا میں آزمائش کی زندگی نہ گزارے. اس پر آزمائشیں آئیں گی، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز خوشبو اچھی لگتی ہے، پہلی خوشبو، دوسری چیز نیک بیوی، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صحابہ کرام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، وہ تمام تر نصیحتیں آنے والے قیامت تک آنے والے مومن مسلمانوں کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل ان کے لیے. اور جو اتباع ہی نہیں کرنا چاہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے، تو ان لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز خوشبو، خوشبو اچھی لگتی ہے. خوشبو یہ انسان کے ظاہر بدن کو پسندیدہ بنا دیتی ہے. انسان صاف ستھرا ہو کر خوشبو لگاتا ہے تو وہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کا جو ظاہر جسم ہے وہ پسندیدہ بن جاتا ہے. ایک مجلس میں ایک شخص خوشبو لگا کر آ جائے تو پوری خوشبو معطر ہو جاتی ہے، اور انسان کو خوشبو پسند بھی ہے. الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے. اگر صرف یہاں پر خوشبو کی بات نہیں چل رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر بہت غور کرنا ہوگا. بھائی خوشبو کب لگاتا ہے انسان؟ باسی تو نہیں لگاتا، میلے کچیلے کپڑے ہیں اس پر تو نہیں لگاتا. خوشبو لگانے کا اصل مقصد کب ہوتا ہے؟ جب انسان صاف ستھرا ہو. اور شریعت میں صفائی اور ستھرائی کا مطلب کیا ہے؟ انسان ناپاک ہو جائے تو اس کے لیے صفائی کا جو پہلو ہے وہ غسل ہے. 3 فرائض جو ہیں وہ 3 فرائض اس کو ادا کرنا ہوں گے. اچھے کپڑے وہ پہنے گا. تو صفائی ستھرائی کا مطلب اسلام اور شریعت میں یہ ہے. تو خوشبو انسان کب لگائے گا؟ جب بالکل پاک ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اچھے کپڑے ہوں گے تو وہ خوشبو لگائے گا. تو یہاں پر پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. خوشبو صرف خوشبو مقصد نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر غور کرنا ہوگا کہاں اشارہ جا رہا ہے. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نیک بیوی. یہ بھی امت کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے. جو شخص ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جاتا ہے، ازدواجی یعنی شادی شدہ زندگی سے دم ہو جاتا ہے، تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. سب سے پہلی بات اس کا جو ذہن ہے وہ پاکیزہ بن جاتا ہے. ذہن بالکل پاکیزہ ہو گیا. ذہن میں جو نفسانی، شیطانی اور شہوانی جو یہ خیالات جو اٹھنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں اٹھتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی موجود رہتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی. یہ گویا کہ امت کے لیے نصیحتیں ہیں، آنے والے قیامت تک لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں. اور تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. قرۃ عینی فی الصلاۃ. آپ نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز کی وجہ سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے ظلمت ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اور اللہ کی محبت سے اس کا دل لبریز ہو جاتا ہے. یہ نماز کی حقیقت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے، یہ نماز کا مقصد ہے. نماز کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ برائیوں سے، بے حیائیوں سے روک دیتی ہے.
بے حیائی کے کام، برائی کے کام، فحش باتیں، ان تمام چیزوں سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جب انسان نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو ان تمام برائیوں سے رک جائے گا۔ اچھا، اس آیت کو اگر دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے، اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اگر دوسرے پہلو سے اگر اس پر نظر کی جائے تو گویا کہ یہ پتہ چلے گا کہ جو نماز کا عادی نہیں ہوتا، نماز کا پابند نہیں ہوتا، اس کی زندگی سے نماز کوسوں دور ہوتی ہے، نماز کو بسے پوچھ ڈال دیتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے نماز سے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی برائیوں میں، اس کی زندگی معصیت میں، اس کی زندگی یہ فحش کام اور فحش باتوں میں نہ گزرے۔ جس نے نماز کو اپنا مقصد نہیں بنایا تو اس کی زندگی فحش کاموں میں گزرے گی، بے حیائیوں میں گزرے گی، برائیوں میں گزرے گی۔ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، 3 باتیں اتنی اہم ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا ذکر فرما دیا، اور خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے۔ اب خوشبو پسند ہے تو خوشبو کی طرف اگر اشارہ کیا جائے گا تو پھر وہی بات آئے گی کہ انسان خوشبو کب لگاتا ہے؟ جب صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے، صاف اور ستھرا ہوتا ہے، جب وہ خوشبو لگاتا ہے اپنے آپ میں۔ کپڑے میلے کچیلے ہیں، اگر اس نے خوشبو لگا لیا تو اس خوشبو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوسری چیز نیک بیوی، ایک خوشبو کی وجہ سے اس کا ظاہر جو ہے وہ پسندیدہ بن جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ظاہر کو بنانے کی بھی، یعنی اپنا ظاہر بھی تھوڑا اچھا ہونا چاہیے، ظاہر کو بھی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز نیک بیوی، نیک بیوی کی وجہ سے انسان کا جو ذہن ہے وہ پاکیزہ بن جاتا ہے۔ تیسری چیز نماز، جو کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو گویا کہ تن بھی پاک ہو گیا، من بھی پاک ہو گیا، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور قرآن عظیم الشان میں اس کی دلیل ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ متطہرین، پاکیزگی۔ اب طہارت جو ہے، طہارت کس پر ہوتی ہے؟ ظاہر جسم، طہارت کا تعلق ظاہر جسم پر ہوتا ہے، پاکیزگی کا تعلق ظاہر جسم سے ہوتا ہے۔ بھئی طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت وضو والی، ایک طہارت غسل والی۔ طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ، ری خارج ہو گئی، بدن کے کسی حصے سے خون پیپ یا پیشاب نکل گیا تو وضو کرے گا، طہارت ہو جائے گی، یہ طہارت صغریٰ ہے، چھوٹی طہارت۔ ایک طہارت کبریٰ، غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب جب غسل کی ضرورت پیش آ گئی، اس نے غسل کر لیا تو وہ پاکیزہ ہو گیا۔ تو طہارت کا تعلق انسان کے ظاہر جسم سے ہے، اور توبہ کا تعلق یہ انسان کے باطن سے ہے، من کی پاکیزگی۔ جو انسان صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو من کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، یعنی من پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان اپنا ظاہر اور باطن دونوں پاک کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ نہیں چاہتے، تم پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پاکیزہ بندے بن جاؤ۔ اور پاکیزگی کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے، دونوں پاکیزگی ظاہر اور باطن۔ ظاہری پاکیزگی کہ انسان ہمیشہ پاک و صاف رہے، انسان ہمیشہ پاک و صاف رہے، ناپاک نہ رہے۔ ناپاک رہنے والے کے لیے تو زمین بھی بد دعا کرتی ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے ایک کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میں چاہے وہ نماز کا عادی ہو، نماز کا پابند ہو یا نہ ہو، لیکن میں پاکیزہ زندگی گزاروں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کبھی کبھار ندامت آتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، لیکن اب چونکہ اس نے پاکیزہ رہنا نہیں سیکھا، اپنے آپ کو پاک رکھنا نہیں سیکھا، تو یہ چیز بیچ میں حائل ہو جاتی ہے۔ اچھا کل سے انشاءاللہ، کل سے پاک ہو کر میں نمازوں کو پڑھنا شروع کر دوں گا، تو یہ چیز بیچ میں حائل ہو گئی، یعنی اس نے ایک نیکی کی طرف متوجہ ہونے سے روک دیا۔ اور اگر وہ پاک ہوتا اور ندامت دل میں آ جاتی کہ میں توبہ کروں، تو فوراً مسجد میں آتا اور رو رو کر اللہ سے
توبہ کی درخواست کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کر لیتا ہوں۔ تو ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، اور پاکیزگی کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں سے۔ باطن یہ توبہ ہے، ظاہر کہ انسان صاف ستھرا بن کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو بناتا ہے، ظاہر کو بھی بنا رہا ہے، باطن کو بھی بنا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک شخص ہے، آپ کے پاس ایک پیالہ لے کر وہ آئے، اور پیالہ گندا ہو، میلا کچیلا ہو، اور کہے کہ اس میں دودھ ڈال دو، آپ کیا کہیں گے؟ بھئی اس کو صاف تو کر کے لاؤ، اس گندے پیالے میں دودھ کیسے ڈالوں؟ آپ پہلے اس کو صاف کر کے لاؤ، پھر میں دودھ ڈالتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پہلے تم اپنے دلوں کو تو صاف کر کے لاؤ، پھر ہم اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں تمہارے دل میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ تم اپنے دل کے برتن کو صاف کر لو۔ جب دل کے برتن صاف کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں رحمتیں اور برکتیں ڈال دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا انسان کو اپنا ظاہر اور اپنا باطن، یہ دونوں چیزوں پر مشق اور محنت کرنا چاہیے۔ ظاہر کا تعلق صاف ستھرائی میں ہمیشہ آگے رہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ تو یہ پاکیزگی آدھا ایمان ایسے ہی نہیں کہا گیا، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ شریعت کا مقصد ہی یہی ہے، شریعت کا مطمع نظر ہی یہی ہے کہ انسان پاکیزہ زندگی گزارے۔ ایک پاکیزگی ظاہری، ایک پاکیزگی باطنی۔ باطن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دل پر محنت کب ہوگی؟ انسان دل پر محنت کرنے والا اس وقت ہوگا کہ جب وہ اپنے گناہوں پر بار بار نادم اور شرمندہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا سیکھے۔ ایک نماز اور ایک دعا، ان دونوں پہ سے یقین بھی اٹھ گیا، نہ دعا ہم سے اچھی ہوتی ہے اور نہ نماز ہم سے اچھی پڑھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل امین آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ملاقات کا وقت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنی امت کے لیے یہ فکر کی کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ نماز کا تحفہ تو مل گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ہر اعتبار سے، نمازوں کی اتنی احادیثیں ہیں کہ ہر اعتبار سے نماز کی اتنی تعلیم دی ہے کہ جب صحابہ نماز کو اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے، یہ نماز جو ہے یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے لینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ فکر کی کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بعد آپ کی امت بے سہارا نہیں ہوگی۔ تو ایک نماز کا جو تحفہ ملا کہ نماز جو اللہ سے، یعنی نماز کا اگر نماز پڑھنے کا سلیقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ اگر ہم سیکھ جائیں تو وہ گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا طریقہ سیکھ لیا۔ اس لیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ والوں کے جیب، اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کے جیب میں ہوتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا مل گیا۔ ہمارا یقین اس پر سے ختم ہو گیا، اس لیے یہ ظاہری اور باطنی، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ظاہر اور باطن کے اعتبار سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی نوجوان آپ کو دیکھیں گے، کئی نوجوانوں سے پوچھ لو، اگر آپ نے نماز کی ان کو دعوت دی تو ابھی کل سے انشاءاللہ، اکثر ہمارے دوستوں میں ہمیں تو یہی جواب مل جاتے ہیں۔ اور ایک باطن کے اعتبار سے کہ جب ظاہر ہی اچھا نہیں ہوگا تو باطن پر کس طریقے سے محنت ہوگی، ظاہر اچھا ہوگا تو پھر باطن پر بھی اچھے طریقے سے محنت ہو جائے گی۔ تو ہر ایک شخص اپنے ظاہر اور باطن پر توجہ کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں۔